إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے ہمارے اس سلسلے کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے توفی، لغوی معنی اور قرآنی استعمال۔ پھر توفی عام بشر کی اجل کے وقت اور نیند کی حالت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی جو ان کا خاصہ ہے، جو اس وقت ہوئی جب ان کا رفع بھی ہوا تھا۔ تو آج ہمارا یہ عنوان ہے کہ توفی عیسیٰ علیہ السلام، جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ قرار دیا، جسے اپنی نعمت خاصہ ٹھہرایا اور فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ میں آپ کی توفی فرمانے والا ہوں۔ اب توفی کیا ہے؟ عربی زبان کا کلمہ ہے۔ ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ پوری وضاحت سے بیان کریں گے۔ توفی لغت کے اندر، پھر قرآن کریم کے اندر، پھر سنت مطہرہ کے اندر، اور امت مسلمہ کے عقیدہ کی روشنی میں یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ کا رہا۔ توفی یاد رہے، یہ عربی زبان کا کلمہ ہے۔ اس کا خاص اپنا مادہ اشتقاق ہے، جس کی روح سے اس کا مخصوص لغوی معنی ہے۔ یہ لفظ توفی اور اس کے دیگر مشتقات متوفی، متوفا، یتوفون، یتوفون اور دیگر مشتقات قرآن حکیم میں اور احادیث نبویہ میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ مسلم امت کے خواص و عوام کے یہ علم میں بات رہنی چاہیے کہ لفظ توفی، یہ جو کلمہ توفی ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی ادب میں خصوصی اہمیت کا حامل کلمہ ہے۔ کیوں بابا جی؟ ہے یا نہیں؟ ملت مرزائیہ کا ہر فرد، وہ عربی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لفظ توفی اس کی زد زبان رہتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ مسلمانوں کو خبر ہی نہیں توفی کیا چیز ہے، اور وہ ان کا ڈاکٹر، انجینئر، عالم، جاہل سب لفظ توفی کو جانتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ قادیانی ادب کا ایک مخصوص کلمہ ہے۔ تو ہمیں
اس کلمہ کے بارے میں مندرجہ ذیل امور یاد رکھنے ہوں گے۔ یہ توفی کا کلمہ، اس کا مادہ اشتقاق واو فا یا ہے، میم واو تا نہیں، وفا ہے، موت نہیں، تو موت کے معنی اس سے کیسے لیے جائیں گے؟ پھر لفظ توفی یہ تفاعل کے وزن پر مصدر ہے، یہ پہلی بات یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وفا کا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی اپنے وعدے کی وفا کرو، وعدوں کو مارو، لوگوں کے حقوق کی وفا کرو، لوگوں کے حقوق کھاؤ۔ تو وفا کا معنی ہے پورا کرنا، اور توفی جو وفا سے تفاعل کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے پورے طور پہ قبضے میں لے لینا۔ دیکھو کیسا عجیب معنی ہے، یہیں سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ وفا اور توفی، اب دیکھیں وفا کچھ اس سے بنیں گے مشتقات اور کچھ توفی کے لیے ہوں گے، ان تمام میں ایک معنی مشترک ہوگا، وہ اتمام اور اکمال۔ جیسے واو فا یا کسی بھی مشتق سے یہ نکلے گا نہیں، ایسے ہی اتمام بھی نہیں نکل سکتا۔ متوفی پورے طور قبضے میں لینے والا، متوفا جس پہ پورے طور پہ قبضہ میں جسے لیا گیا، توفیت تو پوری قیمت دینا، توفیت الثمن، تو یہ پورے کا لفظ یہاں یاد رکھیں، یہ ضرور آئے گا۔ اگر وفات کو بھی ہم موت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ اس میں عمر پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ تو اردو میں لفظ وفات اس لیے موت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا ہونا ہے، پورا ہونا ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو اس میں اتمام، اکمال اور استیفاء یعنی پورا ہونا یہ ضرور ہوتا ہے۔ چاہے توفی ذی روح کی ہوگی اس میں بھی پورا ہونا یہ آئے گا، یا غیر ذی روح ہوگی، اس کا فاعل اللہ ہو یا غیر اللہ ہو، اس پہ کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا کہ اگر اللہ فاعل ہوگا تو اس کا معنی موت ہو جائے گا، اور اگر غیر اللہ فاعل ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں۔ پھر اس کا مفعول ذی روح ہو تب بھی اتمام ہوگا، اور غیر ذی روح ہو تب بھی پورا ہونا اس میں آئے گا۔ یہ پورا ہونے کا لفظ جو ہے، یہ معنی جو ہے، یہ توفی کے مشتقات میں سے کسی سے خارج نہیں ہوگا۔ تو چوتھی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ توفی کے بہت سے مشتقات مختلف شکلوں میں، مختلف صیغوں میں قرآن میں بھی آئے ہیں اور حدیث میں بھی۔ دیکھیں اب قرآن حکیم میں اوفا یہ بھی آیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ امر کے صیغے میں، لیکن اوفا ماضی میں، وفیا، وفیت، تو وفیا یہ سب ماضی کے صیغے ہیں، یاد رکھیں۔ پھر مضارع میں بھی آتے ہیں، جیسے یتوفا، اللہ یتوفا الانفس، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یتوفون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ توفون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ اب یہی وفا سے امر دیکھیں، اوفو، پھر توفا یہ بھی امر ہے، یاد رکھیں۔ اب اس میں فاعل دیکھیں، متوفی، اس میں مفعول دیکھیں، متوفا، یہ مشتقات ہیں لفظ وفا سے اور توفی سے۔ پانچواں امر یاد رکھنے کے لائق یہ ہے تاکہ آپ توفی کو سمجھ سکیں کہ قرآن کریم میں ذی روح کے لیے اللہ تعالیٰ کا متوفی ہونا یہ مذکور ہے، جس کا لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پورے طور پہ قبضے میں لے لینے والا ہونا۔ پھر قرآن کریم میں ذی روح کا مختلف احوال میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توفی کی کئی صورتیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔
لہذا توفی یہ ایک جنس ہو گئی. جب ایک لفظ وہ اس کے کئی معنی لیے جا سکیں، ایک لفظ اس کے کئی مفاہیم پہ وہ بولا جا سکے تو اسے جنس کہا جاتا ہے. تو توفی ذی روح یہ ایک جنس ہے. قرآن حکیم میں اس کی 3 قسمیں مذکور ہوئی ہیں، یاد رکھیں آپ. اور ہر جگہ پہ وہ ذی روح کے لیے آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ بھی نہیں ہے کہ توفی جہاں ذی روح کی ہوگی وہاں موت ہوگی. یہ میں مرزے کے ضابطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ذی روح کی توفی ایک جنس ہے، مفہوم عام ہے. 3 انواع تو قرآن حکیم میں مذکور ہیں اس کی، اور ہر جگہ پر ذی روح کی توفی جو ہے اس سے موت مراد نہیں لی گئی. موقع اور مناسبت سے اس کی مراد متعین ہوگی. ہر جگہ اس کی ایک ہی نوع مراد لے لینا یہ خیانت ہے، لغت اور قرآنی استعمال کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر ذی روح کی توفی ہے تو وہ موت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ادھر ادھر لفظ کو پھرانا یہی الحاد ہے. الحاد کیا ہے؟ وضع اللفظ فی غیر موضعہ، کہ کسی لفظ کو اس کے معنی سے ہٹا دیا جائے، یہ الحاد ہے. اور ساتھ ہی یہ بشریت کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. قرآن کے ساتھ الحاد اور انسانوں کے ساتھ دھوکہ، اور کھلی خیانت بھی ہے علمی طور پہ. تو توفی کی 3 انواع یہ ہیں: اماتہ موت دینا، یا توفی موت آپ کہہ لیں. یہ صرف کب ہوتی ہے؟ اجل کے وقت. کوئی ذی روح اجل سے پہلے نہیں مر سکتا، مر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تب بھی نہیں مر سکتا. یاد رکھیں آپ، یہ ہے توفی اماتہ یا توفی موت، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا غیر عیسیٰ. توفی موت سب انسانوں پہ آئے گی. ہم کب کہتے ہیں کہ عیسیٰ پہ نہیں آئے گی؟ لیکن اجل سے پہلے نہیں آئے گی. اب لوگ انہیں اجل سے پہلے مارنا چاہتے ہیں، تو یہ کو مار سکتا ہے؟ دوسرا توفی کا معنی کیا ہے؟ انامہ، سلانا یا نیند دینا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا اسے توفی نوم بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ کب ہوتی ہے؟ نیند کے وقت. موت کب ہوتی ہے؟ اجل کے وقت. یاد رکھیں آپ، اجل سے پہلے توفی موت نہیں ہوگی. اجل پوری ہوگی پھر توفی موت ہوگی. ایسے ہی توفی نوم کب ہوتی ہے؟ بحالت نوم، نیند کے وقت، چاہے عیسیٰ ہوں یا غیر عیسیٰ ہوں، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں. اس مسئلے کے ساتھ بہت خلط کیا گیا ہے قادیانیت کی طرف سے، یاد رہے، اس لیے میں یہ ساری توضیح کر رہا ہوں. یعنی عیسیٰ کی بھی توفی نوم ہے، جب وہ سونا چاہیں تو اللہ سلا دیتا ہے، یا جب ان کی نیند کا وقت ہو تو وہ بھی سو جاتے ہیں. اس میں عیسیٰ کو کوئی استثناء نہیں. ایسے ہی توفی موت، کہ عیسیٰ کو قبضے میں لے لینا موت کے معنی میں، یہ بھی ہوگا. کب ہوگا؟ جب ان کی اجل آئے گی. ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں مریں؟ اب یہ 2 توفیاں جو ہیں، توفی اماتہ، توفی نوم. تیسری توفی رفع، یعنی روح جسم سمیت زندہ اٹھا لینا، اسے ہم توفی رفع کہتے ہیں. غور سے سنیں، یہ صرف اور صرف ایک انسان کا خاصہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک. اگر یہاں بھی موت لے لیں تو عیسیٰ کا کیا خاصہ ہے؟ عیسیٰ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہ ہے. اللہ کو کہہ سکتا ہے نا کہ اے اللہ، اے ذات باری تعالیٰ، تو مردہ کرتا ہے لوگوں کو اور زندہ کرتا ہے، تو میرے ساتھ کیا خاصہ ہے تیرا؟ تو یہ نعمت ہے عیسیٰ کے ساتھ. تو یہ توفی کی نوع کتنے فرد ہیں اس کے؟ اللہ، غور سے سمجھیں. توفی اماتہ، ہر مرنے والا، کروڑوں انسان ہو گئے یا نہیں؟
غور سنیں، یہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے جو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اب دیکھیں کیوں کہ جنس جو ہوتی ہے اس کے نیچے انواع ہوتی ہیں، افراد نہیں، یاد رکھیں مسئلہ۔ مثلا انسان ایک نوع ہے، اس کے اوپر جنس ہے حیوان، تو حیوان کے پیچھے جنس ہوگا تو نیچے انواع ہوں گی، انواع کے نیچے فرد ہوتے ہیں، یاد رکھیں، یہ 3 درجے یاد رکھیں آپ۔ یہاں توفی میں بھی ہم اس مسئلے کو سمجھائیں گے تاکہ وہ قادیانی دھوکہ نہ دے سکے آپ کو۔ تو سب سے پہلے جو عام معنی ہے مفہوم، اسے جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان، پھر اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ انواع، جیسے انسان، پھر اس کے ساتھ افراد، جیسے آپ لوگ، کس کے افراد ہیں؟ انسان کے۔ آپ کے اوپر کیا جنس ہے؟ حیوان ہونا، ٹھیک ہے؟ جنس کی سمجھ میں آ گیا، نوع بھی سمجھ میں آ گئی، تو نوع بھی کلی ہوتی ہے، جنس بھی کلی ہوتی ہے، مفہوم وہ کلی ہوتے ہیں دونوں۔ سوال یہ ہے کہ توفی اماتہ کے فرد آپ جان گے کتنے ہیں؟ جتنے انسان مرنے والے ہیں۔ اور توفی نوم کے کتنے فرد ہیں؟ جتنے انسان سونے والے ہیں۔ اور توفی رفع ہم کہتے ہیں ایک فرد ہے اس کا، اس لیے کہ دنیا میں ایسی کلیات بھی ہیں جن کا ایک فرد ہوتا ہے، جیسے شمس کلی ہے، کتنے شمس ہیں آپ کے پاس؟ ایک۔ قمر کلی ہے، کتنے ہیں؟ ایک۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت فرد ہوں تو تب کلی ہوگی۔ مثال کے طور پہ شریک الباری، اللہ کا شریک ہونا، یہ کلی ہے، یاد رکھیں آپ۔ کتنے فرد ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو کلی ایسا بھی مفہوم ہوتا ہے جس کا کوئی بھی فرد نہ ہو، تب بھی وہ کلی ہوگا۔ یہ کوئی قادیانی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ توفی جنس ہے، اس کی ایک نوع ہے توفی موت، دوسری نوع ہے توفی نوم، ان دونوں کے تو بہت فرد ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہر مرنے والا توفی موت کا ایک فرد ہے، اور ہر سونے والا توفی نوم کا ایک فرد ہے، تو توفی رفع کے بھی تو ہونے چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں توفی رفع ایک کلی مفہوم ہے، لیکن اس کے کتنے فرد ہیں؟ ایک۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی بڑا مسئلہ اہم ہے۔ اچھا، توفی کے لیے فرد کا ہونا، ہم کہتے ہیں ایسی بھی جنسیں ہیں جن کا ایک بھی فرد نہیں، ایسی بھی انواع، ایسی بھی کلیات ہیں دنیا میں۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے الہن، کلی مفہوم ہے، یاد رکھیں، مگر لا الہ الا اللہ، الہ کا کتنے فرد ہیں؟ ایک ہی، صرف الہ حق ایک ہی ہے۔ اگر الہ کلی مفہوم نہ ہوتا تو لا نہ آتا اس پہ، یاد رکھیں، لا نہ آتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو مثلا شریک الباری، اللہ کا شریک، یہ مفہوم کلی ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے تو لوگوں نے بہت سے الہ بنا رکھے تھے تو لا آیا نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کلیات ایسی بھی ہیں ان کا کوئی بھی فرد نہیں ہوتا، جیسے میں نے مثال دی شریک الباری، کوئی فرد ہے؟ شمس کتنے فرد ہیں؟ ایک۔ قمر، تو توفی رفع کے کتنے فرد ہیں؟ ایک۔ یہ بھی نقطہ ہے بڑا منطقی ہے۔ نو، کیونکہ جنس کے تحت نیچے نو ہوتی ہیں، یاد رکھیں آپ بھی۔ جنس کیا ہے؟ توفی، اس کے نیچے کیا ہے؟ نو اماتہ، نو رفع اور نو نیند۔ توفی اماتہ ایک نو، توفی نوم دوسری نو، اور توفی رفع تیسری نو۔ ہر جنس کے تحت نو ہوتی ہے، جنس بھی کلی، نو بھی کلی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ کلی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جو کثیر پہ صادق آئے، بس ہیں یا نہیں اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تو یہ مفہوم ہے کلی۔ یہ بھی میں نے ایک نقطے کا جواب دے دیا کہ کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ اگر آپ توفی کو جنس مانتے ہیں تو پھر اس کی انواع جو ہیں ان کو بہت ہونا چاہیے۔ تو بہت مفہوم پہ صادق آتا ہے جو بہت سی چیزوں پہ صادق آئے، لیکن موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جب لا الہ آپ نے کہا تو سب الہ کو آپ نے باطل کر دیا، جتنے باطل الہ تھے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔
تو الہ بھی کلی مفہوم ہے، یاد رکھیں، معبود ہونا. ایسے ہی توفی رفع بھی کلی مفہوم ہے، مگر فرد کتنے ہیں؟ ایک. اسی لیے یہ خاصہ عیسیٰ ہے. اب آپ کو سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ منطقی اعتبار سے ہم نے آپ کو سمجھا دیا. اچھا، اب یہ توفی کی 3 نوع قرآن میں ذکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ یہ توفی صرف ایک بشر کا خاصہ ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ. یا عیسیٰ خطاب ہے نا اللہ کا ایک خاص مخصوص فرد کو. تو یہ 5ویں بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے توفی والے کو. 6ٹھی بات کیا یاد ہونی چاہیے کہ توفی کی کون سی نوع متعین ہوگی اور کہاں. توفی سے مراد مارنا، یہ کہاں ہوگا؟ توفی سے مراد سلانا، یہ کہاں ہوگا؟ اور توفی سے مراد رفع، یہ کہاں ہوگا؟ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ ہم نے، اور یہ کون بتائے گا؟ لفظ توفی نہیں، خود نہیں. جنس خود تو متعین ہی نہیں کچھ کر سکتی، متعین کرے گا قرینہ. اچھا، پھر جب توفی کا معنی مقرر ہو گیا، مثال کے طور پہ توفی موت، تو متوفی کا معنی بھی وہی ہوگا جو توفی سے لیا، مارنے والا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور متوفی کا معنی بھی وہی ہوگا، مرنے والا. یاد رکھیں. اور اگر توفی کا معنی قبضے میں لینا جو اصل معنی ہے، تو متوفی کا معنی قبضہ کرنے والا، اور متوفی کا معنی قبضہ میں آ جانے والا. تم ہر جگہ موت ہی. پھر ایسے ہی اگر توفی کا معنی ہے رفع، تو متوفی کا معنی اٹھانے والا، اور متوفی کا معنی جسے اٹھا لیا جائے. تو توفی، متوفی اور متوفی تینوں ایک ہی طرح کا معنی لیں گے. کیوں بابا جی؟ تو اس کا اعتبار جو ہے ہمیں کرنا ہے قرینے کے حساب سے کہ کہاں ہم نے موت لینا ہے معنی. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہاں لفظ موت نے متعین کر دیا توفی کا معنی. تو متوفی مارنے والا اور متوفی مرنے والا. تو ہر انسان اپنی موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ مرنے والا. اور اللہ کیا ہوتا ہے؟ مارنے والا. اور وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ جس کو مارا گیا. اور ہر انسان جب اس کی نیند کا وقت ہے تو توفی کا معنی نیند دینا، اور متوفی کا معنی نیند دینے والا، منیم جسے کہتے ہیں، اور متوفی کا معنی سونے والا. تو اب ہر جگہ ہی موت. عقل کی بات کرنی چاہیے نا. 7واں امر، اب دیکھو کتنے امور کو سمجھنے کے بعد آپ توفی کی حقیقت تک پہنچیں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ توفی کی کتنی انواع ہیں؟ 3. اماتہ، انامہ یعنی سلانا اور مارنا، اور تیسرا رفع اوپر لے جانا. یہ قرآن میں تینوں آئی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یاد رکھیں. تو توفی کی جو پہلی اور دوسری نوع ہے، یعنی اجل کے وقت موت دینا اور نیند کے وقت سلانا، یہ تمام بنی آدم کے لیے ہے، کسی کا خاصہ نہیں. یاد رکھیں آپ. اگر آپ توفی کا معنی مار نہیں کریں گے تو پھر یہ کسی انسان کا خاصہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عیسیٰ کی فضیلت ہے. یاد رکھیں. یا اخی، محسن جو ہے احسان کرے تو اس کا حق ہے نا جتلائے، یا بغیر احسان کے جتلانا شروع کر دے. اور اللہ کی ذات تو حکیم ہے، وہ بغیر احسان کرنے کی جتلائے گا؟ معاف کیجئے گا. اس لیے توفی کی پہلی قسم کیا؟ اماتہ، مارنا، اور دوسری قسم سلانا. یہ تمام بنی آدم کو پیش آتی ہے، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، انبیاء کو بھی اور غیر انبیاء کو بھی. اور حضرت عیسیٰ بھی اس سے باہر نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. جب تمام کہا تو عیسیٰ بھی اس میں شامل ہے. کیا اجل آئے گی تو وہ مریں گے، وفات پائیں گے، ان کی موت واقع ہوگی. اور جب نیند کا منام ہو تو وہ سوئیں گے. عیسیٰ بھی اس سے خارج ہے. اب جھگڑا کیا رہا؟ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے؟ لیکن اجل سے پہلے کسی کو مارنا یہ شرافت نہیں. یاد رکھیں آپ، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ اجل سے پہلے ہی مار دیں. حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے.
کوئی خود بھی نہیں مر سکتا، یا آپ مار دیں گے؟ تو ہمارا اور قادیانیت کا اتنا نزاع ہے کہ تم اجل سے پہلے کسی کو نہیں مار سکتے، یہی بات ہے، سمجھنے والی بات۔ اب رہی توفی کی وہ قسم جو خاصہ بنے، جو نعمت بنے، اور ایک مرد کے لیے وہ خاص ہو جائے، اور اللہ ایک مرد کا نام لے کے کہے یا عیسیٰ انی متوفیک۔ وہ کون سی ہے؟ ورافعک، جس میں رفع ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں ذو روح کی توفی، ذی روح کی توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے اور فرشتے بھی، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ قرآن میں آتا ہے انی متوفیک، اور یہ آتا ہے توفت ہو رسولنا، کیونکہ اللہ بھی قبضے میں لیتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے قبضے میں لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں موت کا لفظ صرف اللہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے فرشتے مارنے والے ہیں۔ ہوا امات و احیا، یہ نہیں کہا کہ فرشتے بھی مارتے ہیں، تو فرق ہو گیا نا توفی اور موت میں۔ تو یہ امر بھی یاد رہنا چاہیے کہ قرآن کریم میں ذی روح کی توفی کا فاعل اللہ بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں، جبکہ اماتہ موت دینا یا ممیت ہونا، مارنے والا ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت قرآن حکیم میں نہیں ہوئی۔ تو کیسے آپ توفی اور موت کو ایک کہہ رہے ہیں؟ کیسے آپ موت دینے اور توفی کو ایک بنا رہے ہیں؟ دیکھو استعمال کے اعتبار سے ہی توفی کا فاعل کبھی اللہ ہوتا ہے کبھی فرشتے، مگر مارنے کا اللہ کے سوا کوئی فاعل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے توفی علیحدہ چیز ہے، مارنا علیحدہ چیز ہے، اس اعتبار سے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں 10ویں بات، یہ ابھی ہم ضوابط بنا رہے ہیں کہ کون شخص توفی کو صحیح سمجھ سکے گا، یہ وہ ضابطے ہیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور سے سنیں، توفی کا مفعول ذی روح بھی آیا ہے اور غیر ذی روح بھی آیا ہے، یہ مذکور ہے قرآن حکیم میں، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہم ذکر کریں گے کہ کہاں ذی روح ہے کہاں غیر ذی روح ہے۔ 11ویں بات، ذی روح کی توفی کی تینوں اقسام قرآن حکیم میں مذکور ہے، نیز غیر ذی روح کی توفی کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، یاد رکھیں۔ ثم توفون اجورکم، وہاں بھی توفی اجور ہے، تو کیا اللہ اجور کو مار دیں گے؟ یعنی مسلمان جو عمل کریں گے ان کا اجر اللہ مار دیں گے؟ تو اس کی توفی سے مراد استعفاء ہے، یعنی پورے طور پہ بندے اللہ سے وصول کریں گے اور اللہ اس پورے طور پہ دیں گے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، اللہ کے ذمہ بھی نہ رہے، بندوں کا بھی، بندے بھی پورا لے لیں۔ تو موت کو جو وفات کہا گیا ہے یہ یاد رکھیں، کہاں سے یہ مسلمان ملکوں میں، اسلامی زبانوں میں، مسلمانوں کی تمام زبانوں میں وفات کو موت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وفات اس وقت آتی ہے جب بندہ استعفا کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر لیتا ہے، اس لیے یہ لفظ وفات، ورنہ وفات کا معنی موت نہیں کسی زبان میں بھی، یاد رکھیں آپ، وہ وفات سے ہی نکلا ہے، پورا کرنے سے۔ 12 یعنی 12ویں بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی عمومی توفی کا کئی آیتوں میں ذکر ہے۔ اب کئی دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی جگہ درس دے رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آئے کہ جی دیکھو جی 23 جگہ توفی آتی ہے، تو 23 جگہ آنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ ہر جگہ موت کے لیے آئی ہے، پھر وہ ہر جگہ عیسیٰ کے لیے آئی ہے۔ یاد رکھیں عیسیٰ کی توفی کا ذکر پورے قرآن میں 2 آیتوں میں ہوا ہے اور کسی آیت میں ہے ہی نہیں، اور اگر ساری جگہ موت ہی مراد ہو اور اللہ ساری انسانیت کی موت کو ذکر کرے تو ہمیں تو عیسیٰ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عیسیٰ کی توفی کا ذکر صرف 2 آیتوں میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور دوسرا فلما توفیتنی، اسی توفی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے بس، اور کسی آیت میں نہیں۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے جی وہ تو 23 آیتوں میں توفی آ گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ سے کسی کا تعلق نہیں، کسی آیت کا بھی، عیسیٰ سے تعلق صرف ان 2 آیتوں کا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں
کہ عیسیٰ سے ایک آیت کا تعلق ہے انی متوفیک، اور دوسری آیت میں خبر عیسیٰ دے رہے ہیں خود اپنی کہ اللہ میری توفی آپ نے فرما دی، تو اب ایک ہی آیت رہ گئی نا باقی۔ 13ویں اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی خصوصی توفی، یہ یاد رکھیں نقطہ، قرآن حکیم میں بطور خبر صرف ایک آیت میں آئی ہے، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کیا عیسیٰ ہم یہ کریں گے، صرف ایک آیت ہے جس میں توفی جو ہے وہ نعمت خاصہ کے طور پر بطور احسان جتلایا گیا ہے عیسیٰ کو، ایک یہ، ایک دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ کی زبان پر اسی توفی کی حکایت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تو خبر ایک جگہ صرف پورے قرآن میں، اور دوسری آیت میں عیسیٰ کی زبانی حکایت، یہ بھی یاد رکھیں۔ 14ویں بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے کیا ہوا، یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے ان کی دشمنوں سے خلاصی ہوئی، نہ کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں آئے، اور حضرت عیسیٰ کی توفی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا بہترین مظہر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، عیسیٰ کی توفی خیر الماکرین کے مکر کی اور اس کی تدبیر کا حسین مظہر ہے۔ اگر وہ مارنا ہی ہو تو پھر اللہ یہودیوں کا مددگار ہوا نا، عیسیٰ کے دشمنوں کا، کہ وہ بھی مارنا چاہتے تھے، اللہ نے بھی ان کا ساتھ دے دیا، العیاذ باللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پہ لٹکانے کے منصوبہ بنانے والوں کی تدبیروں میں ناکامی کی دلیل توفی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی توفی کون سی ہے؟ جو ان کی تدبیروں کی ناکامی کی دلیل بن سکے، تو پھر وہ موت بن سکتی ہے، وہ تو مارنا چاہتے تھے، تو وہ توفی رفعی بن سکتی ہے، نہ توفی اماتہ نہ توفی انامہ، صرف توفی رفع وہی مظہر بن سکتی ہے۔ 15ویں بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم امت توفی عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بشریت کی توفی کے بارے میں الحمدللہ ان تمام امور کی رعایت رکھتی ہے۔ ہم لغت کو بھی دیکھتے ہیں، ہم توفی کی سب انواع کو دیکھتے ہیں، ہم توفی کو عیسیٰ کا خاصہ کہہ کے اس کا معنی کرتے ہیں، مگر قادیانیت ان تمام امور کی رعایت نہیں رکھتی۔ وہ انسانوں کی عمومی توفی کو حضرت عیسیٰ کی خصوصی توفی کے ساتھ خلط کر دیتی ہے، بس یہ بھی بات یاد رکھیں۔ پھر 16ویں بات یہ ہے کہ توفی عیسیٰ اور عمومی بشر کی توفی میں ایک امر مشترک ہے، یاد رکھیں آپ، توفی کا وقت اگر اجل کا ہو تو پھر عیسیٰ بھی مریں گے، اور متوفی کا معنی نہ، اگر اجل کے وقت آئے گی عیسیٰ کی توفی تو اس سے معنی موت ہی ان کی ہوگی، اور توفی ان کی موت سے کنایہ ہوتی ہے، متوفی کی موت سے، اور اگر وقت نیند کا ہو تو پھر توفی کیا ہوگی، اور متوفی کون ہوگا، اور متوفی کون، سب سلانے والے، سلانے کا لفظ ضرور اس میں آئے گا۔ تو یہ توفی جو موت کے وقت ہے یہ موت سے کنایہ ہے، اور جو نیند کے وقت ہے وہ کس سے کنایہ ہے، سلانے سے، بس یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور جو توفی رفع کے وقت ہوگی وہ رفع سے کنایہ ہے، اور یہی عیسیٰ کی توفی ہے۔ عیسیٰ کی توفی میں قرآن حکیم نے نہ موت کے وقت کا ذکر کیا ہے نہ سونے کے وقت کا ذکر کیا، تو پھر کیا ہوا، ورافع، رفع کا ذکر ہے۔ 17ویں بات، جب اہل علم نے توفی عیسیٰ علیہ السلام کی خبر میں وارد کلمہ متوفی کا، اس کو ممیتوں کا، اس پہ عمل کیا تو اس میں اجل کی قید بھی ساتھ ذکر کی۔ ابن عباس کا قول ہے کہ متوفی کا اس کا کیا معنی ہے، ممیتوں کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا اجل کا،
بعد انزال ایاک من السماء، تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد۔ اب کتنی خیانت ہے کہ ہم اس چیز کو ذکر نہ کریں، یعنی جب ان کی اجل کا وقت آ جائے گا تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور دیگر انسانوں کی توفی میں جو مشترکہ امور ہیں ہم نے ان کا بھی ذکر کر دیا، اور جو فاصل امور ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ تو اب آج ہم ان امور کے بیان سے ہی اپنے اس حلقے کو ختم کرتے ہیں، اور گزارش یہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی لفظ توفی کا معنی سمجھنا چاہے اس سے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔